پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ نے نیو یارک میں یوم پاکستان کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد کی۔ شرکاء نے پاکستان سے اظہار محبت میں ملی نغمے گائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ دوران خطاب مقررین نے قرارداد پاکستان کی مقصدیت پر روشنی ڈالی۔ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے لانگ آئیلینڈ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ پاکولی نے تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی ترانہ باآواز بلند پڑھا گیا۔ پروقار تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ ملی نغموں اور شرکاء کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا معطر ہو گئی۔ پاکولی کے بانی قمر بشیر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان متحدہ ہندوستان کے اخباروں نے بنایا۔ اس وقت یہ طنز تھا، لیکن کچھ عرصے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کو تقویت ملی۔ اچھا، میں یہاں پہ اگر ایک بات آپ کو یہ کہتا چلوں کہ دراصل جب یہ قرارداد پاکستان قرارداد لاہور پیش کی گئی تو اس کے بعد 24 مارچ کے جو متحدہ ہندوستان کے اخبارات تھے اور جو 25 مارچ کے متحدہ ہندوستان کے اخبارات تھے، انہوں نے یوم قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بنا دیا، اور پاکستان بنانے میں اس نیگیٹو میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگرچہ 1933 میں رحمت علی صاحب نے چودھری رحمت علی نے یہ نام پیش کر دیا تھا، لیکن اس کو بنانے میں سب سے بڑا کردار 1940 میں 24 اور 25 مارچ کے بھارتی ہندوستانی اخبارات نے اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جو بعد میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی بنی اور اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔ پاکولی کی جانب سے یوم پاکستان کی سجائی اس تقریب میں پاکولی کے ذمہ داران اور کارکنان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ پاکولی کی ڈائریکٹر عذرا ڈار کا کہنا تھا کہ 23 مارچ 1940 ایک تاریخ ساز دن ہے، جب مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے کی گئی کوششوں کو ایک خوشنما شکل ملی۔ کہ دائرۂ غیر میں کمیونٹی میں پاکستانی رنگ و جذبہ بیدار رکھنا ہماری تنظیم کا اہم جز ہے۔ آج کی یہ پروقار تقریب یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہے، لہٰذا اس پر ہی بات کروں گی۔ 23 مارچ 1940 ایک تاریخی دن ہے جب قیام پاکستان کے لیے کی جانے والی قربانیاں اور جدوجہد کو ایک شکل ملی۔ پاکولی کے ذمہ دار عتیق قادری کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کے باعث حاضرین کی تعداد کم سہی، لیکن جذبے ماند نہیں پڑے۔ میں آج کی اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ پاکولی کے وہ افراد جنہوں نے کمیونٹی کی خدمات کو اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھایا ہے، وہ کسی مجاہد اور جان باز سے کم نہیں ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جب کووڈ سٹارٹ ہوا، پاکولی کے سارے ڈائریکٹرز اپنی گاڑیوں میں سامان بھر کے جو کمیونٹی کے مستحق افراد ہیں ان کے گھروں تک گئے اور ان کو راشن وغیرہ پہنچایا۔ تقریباً شریک افراد نے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اے وطن پیارے وطن پاک وطن کی سروں میں مسحور کن آواز نے سب پر سحر طاری کر دیا۔ اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔
पाकिस्तान की काउंसल जनरल आयशा अली ने पाकोली की कोविड के दौरान खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि 23 मार्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद खुश आइन और पाकोली का खासा है। पाकिस्तान के जो माइलस्टोन्स हैं, जो हिस्टोरिक डेज हैं, उनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से ये करारदाद पेश हुई, किस तरह से ये मंजूर हुई, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया कि वो बेचारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, आज हम जब उनकी हालत देखते हैं तो हम, मेरे ख्याल में हम में से कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं, ऐसा शख्स नहीं जो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा नहीं करता कि या अल्लाह तूने हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। अमरीका में पाकिस्तानियत के फ़रोग़ और मौजूद तमाम अक़वाम को दरपेश मसाइल में मदद फराहम करना पाकोली का वतीरा है। खिदमत इंसानियत में पाकोली का सफ़र जारी है।